لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، اس سے قبل کی مجلس کا آغاز ہو، التماس ہے کہ مرحوم تقی شیخ اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین، مرحوم امیر حسین اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین، مرحوم مقبول حسین زیدی اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین، مرحوم انتظار حسین رضوی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، پردھان فیملی کے تمام مرحومین، ویرانی فیملی کے تمام مرحومین، شاہدہ فیملی کے تمام مرحومین اور کل مؤمنین اور مؤمنات جو دنیا سے اٹھ گئے، ان سبھی کو ایصال فرما دیں. ایک دفعہ پھر سے آپ حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، مسلسل آپ سید عالمیان کے فضائل اور ان کے مصائب کے اس سلسلے میں شرکت کر رہے ہیں، اور ان مجالس عزا میں بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ اپنی معرفت میں اضافہ کرنے کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں مسلسل پرسہ بھی دے رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا وہ مظالم کا سلسلہ جو بعد پیغمبر اہل بیت اطہار کے لیے شروع کیا گیا، وہ سلسلہ ایک دو دن کا نہیں تھا، بلکہ مسلسل، اور بلکہ کبھی کبھی تو ایک دن میں کئی بار یہ ظلم ڈھایا گیا ہے. اور اہل بیت اطہار کو نہ صرف یہ کہ ان کے حق سے محروم کیا گیا، بلکہ ان پر وہ ستم ڈھائے گئے کہ جن ستم
اور جن ظلموں کے لیے شہزادی دو عالم کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتیں تو روز روشن رات کی تاریکی میں بدل جاتی۔ تو اس کے معنی ہے کہ بے پناہ مصیبتیں ہیں جو سید عالمیان پر آن پڑیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک، یعنی شہادت پیغمبر سے لے کے شہادت سیدہ تک کے درمیان جتنے بھی حادثات، واقعات، مظالم، ان سب کو دیکھیے، ان میں کوئی ایک بھی آپ کو یہودی نہیں دکھائی دے گا، ان میں کوئی ایک بھی آپ کو عیسائی نہیں ملے گا، بلکہ ان سارے مظالم کو ڈھانے والے وہی افراد جو رسول اللہ کا بھی کلمہ پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے دعویٰ بھی کر رہے تھے۔ یہ سب وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن یہ جو لباس اسلام کا انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر قرار دیا تھا، یہ اپنے فائدے کے لیے تھا، اپنی منفعت کے لیے تھا، نہ ان کو آخرت کا خوف تھا، نہ ان کے دل میں تقوی پروردگار تھا، نہ واقعی طور پر انہوں نے توحید کو قبول کیا تھا، نہ حقیقی طور پر یہ رسالت مآب کے پروانے یا رسالت مآب کے چاہنے والے تھے۔ یہ صرف مفاد پرست چند ایسے افراد تھے کہ جو اپنے ایمان کو سکوں پر بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جن کے پاس کسی قسم کی نہ کوئی حقیقی طور کے اوپر عقیدے کی دنیا ان کے وہاں پائی جا رہی تھی، نہ ان کے پاس کسی طرح کا خلوص پایا جا رہا تھا۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ واقعات جو میدان کربلا میں رونما ہوئے اور وہ حادثات جو سرزمین مدینہ پر رونما ہوئے، دونوں میں فرق ہے۔ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کو شہید کرنے کے لیے آنے والے اپنے کو مسلمان سمجھ رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پکے سچے نیک صحیح مسلمان ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی تلواریں چلائی ہیں تو اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلائی ہیں۔ البتہ یہ غلط ہے اور سراسر غلط ہے کہ وہ اہل بیت اطہار پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں، یہ نہایت درجہ پست بات ہے۔ لیکن آپ اگر مدینہ طیبہ کے حادثات اور واقعات کو دیکھیں، کہیں بھی آپ کو اللہ اکبر کا نعرہ نہیں سنائی دے گا، کہیں بھی آپ کو یہ چیز نہیں سنائی دے گی کہ ہاتھ میں قرآن اٹھا لیا جائے اور کہا جائے کہ ہم اس بنا پر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، بلکہ یہ سب جانتے تھے کہ کام غلط کر رہے ہیں، سمجھتے تھے کہ ظلم ہے، مانتے تھے کہ یہ کام کرنا بالکل نامناسب ہے، اس کے باوجود یہ کام کر رہے تھے۔ یہ اور زیادہ پست بات ہے۔ ممکن نہیں تھا کہ وہ سید عالمیان کی شخصیت کو نہ پہچانتے ہوں جس شہزادی کے لیے اللہ کے رسول کا عمل سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں محفوظ تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جس موقع کے اوپر حضور اکرم جناب سیدہ کو دیکھتے تھے کہ آپ کی بزم میں تشریف لا رہی ہیں، اسی مسجد میں متعدد دفعہ رسالت مآب سے ملنے کے لیے سیدہ آئی ہیں اور رسول اللہ نے یہ 5 عمل انجام دیا تھا۔ جیسے اچھا سب نے لکھا ہے، صرف ایک لفظ میں اختلاف ہے جو ابھی میں عرض کروں گا جو درمیان میں، ورنہ یہ 5 عمل ہیں کہ جن میں سے 4 کے بارے میں ساری امت مسلمہ نے اتفاقیہ طور پہ لکھا ہے، صرف ایک درمیان کا عمل ہے کہ جس کے بارے میں بعض روایتوں میں ذکر ہے بعض روایتوں میں نہیں ہے، ورنہ یہ 5 میں سے 4 کے بارے میں سب کا اتفاق ہے۔ جس موقع کے اوپر حضور اکرم کے سامنے سیدہ عالمیان تشریف لاتی تھیں، حضور اکرم جیسے ہی دیکھتے تھے قام الیہا، اپنی جگہ سے اٹھتے تھے استقبال کے لیے۔ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ایک ہوتا ہے قام لہا، دوسرا ہوتا ہے قام الیہا۔ عربک میں دونوں میں فرق ہے۔ قام لہا یعنی اپنی جگہ سے کسی کے احترام میں کھڑے ہو جانا، قام الیہا
یعنی اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد اس کے احترام میں چند قدم آگے بڑھنا۔ توجہ فرما رہے، رسالت مآب جو جناب سیدہ کے لیے عمل اختیار فرما رہے ہیں وہ قام لہا نہیں ہے کہ صرف اپنی جگہ سے اٹھ گئے، قام الیہا، یعنی سیدہ کو دیکھ کر اٹھتے بھی تھے اور جہاں پر سیدہ ہو خود کو وہاں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ہے عظمت سیدہ، یہ سب نے لکھا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری امت مسلمہ کی روایتوں میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد حن الیہا، رسول اللہ جناب سیدہ کو دیکھ کر وہ جملے فرماتے تھے کہ اے بیٹی، تمہارے آ جانے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، تمہارے آ جانے سے مجھے سرور ملتا ہے۔ یہ جو رسالت مآب کا استقبال سیدہ میں جملے ادا کرنا ہے، یہ خود اس محبت کی عکاسی کر رہا ہے جو قلب پیغمبر میں جناب سیدہ کے لیے پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا عمل ہے کہ جس پر ساری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ وَأَخَذَ يَدَيْهَا، جناب سیدہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیتے تھے۔ اللہ اکبر، رسالت مآب اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام رہے ہیں، یہاں تک سب نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پانچواں عمل جو آخر میں آئے گا اس کو بھی سب نے لکھا ہے۔ بیچ میں جو یہ ایک عمل ہے وَقَبَّلَهُمَا، جناب سیدہ کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ بعض روایتوں میں نہیں ہے لفظ، لیکن ہم شیعوں کے وہاں ساری روایتوں میں ہے، بقیہ کے وہاں بعض میں ہے بعض میں نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں تک سب نے لکھا۔ حضور اکرم نے احترام کیا، اپنی جگہ سے اٹھے، آگے بڑھے، جناب سیدہ کا استقبال کرتے ہوئے جملے ادا کیے، جناب سیدہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اس کے بعد جناب سیدہ کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد پھر سب نے اتفاقیہ طور پہ لکھا ہے وَأَجْلِسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، رسول اللہ جناب سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے تھے جہاں پر خود تشریف فرما تھے، اس جگہ پر سیدہ کو بٹھاتے تھے اور خود سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ ہے سیدہ کا احترام۔ اگر واقعی طور پر یہ امت سیرت پیغمبر کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے بعد خود کو مسلمان کہتی ہے تو سیدہ کا احترام بھی تو سنت پیغمبر ہے، سیدہ کا احترام بھی تو سیرت پیغمبر میں شامل ہے۔ اگر اس سیرت کو اختیار کر لیا ہوتا تو پھر در سیدہ کے اوپر لکڑیاں اور آگ دکھائی نہ دیتے۔ وجہ صرف یہی ہے، سیدہ اس بنا پر ان سب کے ظلم کا شکار ہوئی، نشانے پر آئیں کہ انہوں نے ولایت اور امامت کا دفاع کیا ہے۔ ساری مشکل یہی تھی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جناب سیدہ 10واں دن تھا کہ جس دن آج مجھے 5 منٹ پہلے مجلس ختم کرنے کے لیے کہا ہے ہمارے برادر نے، اگلی مجلس 8 بجے ہے، البتہ کل بھی میں نے 8 سے پہلے مجلس ختم کر دی تھی، لیکن بہرحال آج کوشش کروں گا کہ مزید 5 منٹ پہلے ختم کر دوں، اس لیے کہ اگلی مجلس ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کل میں نے یہ بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ 10ویں دن جناب رسالت مآب کی جگہ پر بیٹھنے والوں نے جناب سیدہ کا باغ فدق چھین لیا۔ اس سے پہلے ایک عمل انجام دیا ہے جس کو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ وہ عمل یہ تھا کہ وہ لشکر جو اسامہ کا لشکر تھا جو مدینہ طیبہ سے گیا تھا، رسالت مآب نے اس لشکر کو بھیجا تھا تاکہ وہ 3 قبیلے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے تھے، ان 3 قبیلوں پر نظر رکھی جا سکے، انہیں ان کے قبیلوں ہی میں رہنے کے لیے مجبور کیا جائے اور مسلمانوں کو ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ لہٰذا یہ لشکر اسامہ رسالت مآب نے بھیجا تھا، جس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ سارے فتنہ پرور افراد کو اس لشکر میں بھیج دیا جائے تاکہ مدینہ فتنہ کرنے والوں سے خالی رہے اور حیات پیغمبر کی شمع کے خاموش ہوتے ہی یہ افراد جو فتنہ کر سکتے تھے وہ مدینے میں نہ ہو، اور پھر نتیجے میں جو سلسلہ اللہ رب العزت نے رسالت کے بعد امامت کا شروع کیا ہے، اس امامت کے ساتھ خلافت بھی چلے، نتیجے میں یہ امت صحیح راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جنت کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ اصل مقصد یہ تھا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں۔
میں نے کل ایک لفظ کہا تھا کہ جس میں یہ بات کہی تھی کہ بیٹیوں نے ابا کو بلا لیا، اب نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ والے بھی سب چلے آئے، لشکر اسامہ میں مختصر سے ہی افراد رہ گئے۔ یہ حیات پیغمبر کے یعنی شمع کے خاموش ہونے سے تقریباً 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اب حضور اکرم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی جگہ کے اوپر حکومتی افراد آ چکے ہیں، اور اب دوبارہ اسی اسامہ کے لشکر کے لیے اسی مدینے سے افراد کو بھیجا گیا۔ لیکن اب کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا؟ امت کے بہادروں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جنہیں لشکر اسامہ سے جا کے وابستہ ہو جانا ہے، ملحق ہو جانا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہیں مدینے میں رہنا ہے۔ چالاکی یہ ہے کہ مدینے میں وہ رہیں کہ جو حکومت کے حامی ہیں، مدینے سے وہ چلے جائیں جو اہل بیت اطہار اور امیر المؤمنین کے حامی ہیں۔ اب یہ لشکر بھیج دیا گیا۔ میں عرض کروں گا اگر مجھے موقع مل گیا کہ جب یہ لشکر واپس پلٹا ہے تو اس نے کتنا شدید احتجاج کیا ہے، اور یہ وہ احتجاج ہے جو آخری احتجاج سمجھا جاتا ہے حق کی طرف سے دفاع کرنے والوں کا۔ ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اگر مجھے وہاں تک مہلت مل گئی۔ یہ لشکر جا چکا ہے اور مدینے میں اب امیر المؤمنین کے چاہنے والے کم ہو چکے ہیں، بلکہ بالکل مختصر ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا کام اسی سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین کی محبت ابھی بھی مدینے والوں کے دل میں کتنی پائی جاتی تھی۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اب مدینے کی عورتوں کے گھروں میں رقم بھجوائی۔ متوجہ ہوئے؟ مدینے کی عورتوں کے گھروں میں اس لیے رقم بھجوائی گئی کہ تمہارے 2 کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ حکومت کی تم حمایت کرو گی، اور دوسرا کام یہ ہے کہ تمہارے شوہر چونکہ میدان جنگ میں گئے ہیں یا خود مدینے میں حکومت کی طرف سے کام کر رہے ہیں، تو تمہیں زندگی کے مسائل یا زندگی کے مصرفوں میں پیسے کی ضرورت نہ پڑے، لہٰذا اس رقم کو استعمال کرو۔ لیکن امیر المؤمنین کے چاہنے والوں کا مزاج آپ دیکھیں، بعض خواتین نے یہ کہہ کہ یہ رقم واپس کر دی کہ ہمیں عدالت چاہیے ہے، حق چاہیے ہے، رشوت نہیں چاہیے ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمیں یہ رشوت نہیں چاہیے، یہ لفظ وارد ہوا ہے کہ ہمیں یہ رشوت نہیں چاہیے ہے۔ یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری حمایت، یہ ہمیں نہیں چاہیے ہے، ہمیں حق چاہیے، ہمیں عدالت چاہیے۔ یہ کون سا حق ہے؟ یہ کون سی عدالت ہے؟ ان خواتین کا تو کوئی حق، کوئی عدالت نہیں ہے۔ یہ صرف چاہتی تھیں کہ امیر المؤمنین کو یہ منصب ملے تاکہ صحیح طور پہ عدالت قائم ہو سکے، تاکہ حقدار کو حق ملے، نتیجے میں پورے معاشرے والوں کو بھی ان کا حق مل سکے۔ آپ سمجھے کہ اس رقم کے تقسیم کرنے میں کیا سازش تھی؟ اور اس کے بعد 10ویں دن جناب سید عالمیان کے دروازے کے اوپر وہ سارے کارندے کہ جو یہ دوپہر کا وقت تقریباً گزر رہا تھا، جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر وہ سارے کام کرنے والے عمال کارندے کہ جو باغ فدق میں کام کرتے تھے، یہ سب جناب سیدہ کے دروازے پہ واپس پلٹے اور یہ کہا کہ ہمیں حکومت کے آدمیوں نے باغ فدق سے نکال دیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ آج سے باغ فدق پر حکومت کا قبضہ ہے۔ 2 وجہوں سے جناب سیدہ کو شدید تکلیف ہوئی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیے، ایک عام انسان کے پاس جس کے پاس کل سرمایہ 100 روپیہ ہو، اس سے اگر آپ کوئی چیز لے لیجئے، چھین لیجئے، اس کو غم ہوگا، لیکن کس بات کا؟ 100 روپے کے چھین جانے کا۔ سیدہ کو غم کس بات کا ہے؟ آپ سنیں گے، یہ جتنا باغ فدق کا مال نکلتا تھا اس فدق کے میدان سے، باغ سے، یہ اونٹوں پہ لد کے نکلتا تھا، لیکن ان میں سے 1 روپیہ بھی، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، 1 درہم بھی جناب سیدہ کے گھر نہیں پہنچتا تھا۔ یہ سب راستے میں بٹ جاتا تھا، حتیٰ وہ اونٹ کہ جن اونٹوں کو ان سامانوں کے لادنے کے لیے خریدا جاتا تھا، ان اونٹوں کو بھی مدینے اور اطراف مدینہ کے غریب مؤمنوں اور مسلمانوں کے لیے ان کے درمیان بانٹ دیا جاتا تھا۔
جناب سیدہ کو اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ یہ باغ فدق ان سے لے لیا گیا، افسوس اس بات کا ہے کتنے یتیم تھے کہ جن کے گھروں میں اس باغ فدق کی بنا پہ چراغ جل رہا تھا، کتنی بیوہ تھی کہ جن کے گھر میں کھانا پک رہا تھا، کتنے ایسے افراد تھے جو نادار تھے کہ جو اس باغ فدق کی بنا پر اپنی زندگی میں کچھ سکون حاصل کر رہے تھے۔ اور پھر یہی باغ فدق، بات آ گئی ہے تو یہ بھی کہہ لینے دیجئے، بڑی مظلومیت ہے، یہی باغ فدق جب تیسرے تک پہنچا ہے تو باغ فدق کو دو حصوں میں بانٹ کر ایک حصہ اپنے داماد کو دیا، بقیہ حصہ اپنے خاندان میں قرار دیا ہے۔ اگر واقعی طور کے اوپر باغ فدق نبی کی ملکیت ہے اور اس پر نبی کے خاندان والوں کا بھی حق نہیں ہے تو پھر ان کو کہاں سے یہ حق ملا کہ وہ اپنے خاندان کے درمیان اس باغ فدق کو بانٹ دیں کہ یہ تمہارے لیے میراث ہے؟ توجہ فرمائیں آپ۔ اور پھر آپ کو تعجب ہوگا، دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے، دو لفظیں جو آپ استعمال کرتے ہیں کہ جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ باغ فدق کے لیے ایک زوجہ نے گواہی دی تھی کہ یہ رسول اللہ کی ملکیت ہے، اس پر کسی اور کا حق نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب تیسرا دور آیا اور ان کے سارے اخراجات جو بیت المال سے پورے ہوتے تھے وہ روک لیے گئے، تو پھر اس موقع کے اوپر یہ بھاگتی ہوئی پہنچی دوڑتی ہوئی کہ ہمارا مال کیوں روکا گیا؟ کہا نہیں، کچھ بھی تمہارا مال نہیں ہے، ایک عام مسلمان کی طرح تمہیں بھی ملے گا۔ انہوں نے برجستہ کہا کہ پھر نبی کی جو چیزیں چھوڑی تھی نبی نے، اس میں میرا حصہ کہاں گیا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ زوجہ کا 1/9 حصہ ہے۔ کہا کہ وہ جو 1/9 نبی چھوڑ کے گئے اس میں سے میرا حصہ کہاں گیا؟ یہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، ہاں، یہ تاریخی جملہ ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے برجستہ کہا کہ کل جب رسول کی بیٹی کا مسئلہ تھا تب تو کہہ دیا تھا کہ نبی میراث نہیں چھوڑتے، جب اپنا مسئلہ آیا ہے تو میراث کہاں سے آ گئی؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اب جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر یہ سارے کارندے، 10واں دن ہے، جمعرات کا دن ہے، یہ سارے افراد پہنچ چکے ہیں اور ان سب نے یہ بات کہی۔ البتہ یہ جو میں جمعرات کہہ رہا ہوں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض نے 10 ربیع الاول کہا ہے، بعض نے 8 ربیع الاول کہا، یہ دو تاریخوں میں اختلاف ہے۔ اور تاریخ کے اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ جو اسی منبر سے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں تاریخوں کا نقل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، اور اسی لیے اگر آپ تاریخوں میں دیکھیں تو معمولاً اس زمانے میں دن لکھے جاتے تھے، تاریخ کے ساتھ دن یا کبھی کبھی صرف دن لکھا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخیں علاقوں کے اختلاف کی بنا پہ کبھی کہیں 29 کا چاند ہے، کہیں 30 کا چاند ہے، تو ایک جیسی تاریخ نہیں ہوتی تھی، لہٰذا معمولاً تاریخوں کے نقل کرنے میں اس قسم کے اختلافات بہت زیادہ تھے۔ بعض نے 8 ربیع الاول لکھا ہے، بعض نے 10 ربیع الاول لکھا ہے، لیکن سب نے پنجشنبہ لکھا ہے، جمعرات کا دن تھا۔ جناب سیدہ کے دروازے پہ یہ سارے افراد واپس آئے کہ ہم سے باغ فدق لے لیا گیا ہے۔ سیدہ ذہنی طور کے اوپر بھی اور قلبی طور پر بھی بڑی تکلیف ہوئی جناب سیدہ کو، اور جناب سیدہ اب اپنے بیت الشرف سے نکلی ہیں، سر پہ آپ کے ردا ہے۔ جناب سیدہ 2 دفعہ اور بعض روایتوں میں 3 دفعہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں آئی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب جناب سیدہ دربار میں تشریف لا رہی ہیں، آپ کے ساتھ بنی ہاشم کی عورتیں ہیں، سر پہ آپ کے ردا ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے، اور ان مسلمانوں کے درمیان جناب سیدہ نے خطاب کر کے حاکم سے یہ بات کہی کہ تم نے کیسے اور کس حق کی بنا پر یہ باغ فدق مجھ سے لیا ہے، کیوں چھین لیا ہے؟ اس موقع کے اوپر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس موقع پر یہ نہیں کہا، یہ توجہ رہے، وہ دوسرے موقع پہ آئے گی بات، ابھی عرض کر رہا ہوں کہ کب وہ حدیث جعلی حدیث پیش کی ہے۔ جناب سیدہ کے یہ پوچھنے پر کہ میرا حق کیوں تم نے چھینا، کیوں باغ فدق مجھ سے واپس لیا ہے، اس نے یہ بات کہی کہ جو کچھ بھی پیغمبر اکرم کا ہے وہ ساری چیزیں امت مسلمہ کی ہیں، اور
اس پر آپ کا حق نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی معاذ اللہ ثبوت ہے کہ نبی کریم نے آپ کو یہ باغ فتق دیا؟ توجہ میری طرف رہے، اس لیے کہ میں تاریخی حقیقتیں بیان کر رہا ہوں، ذرا سا بھی اگر بیچ میں ایک لفظ مس ہو جائے گا تو آگے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ جناب سیدہ سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ باغ فتق آپ کا ہے؟ اس موقع پہ آپ کو تعجب ہوگا، جناب سیدہ کے پاس وہ نوشتہ موجود تھا کہ جس نوشتے میں رسالت مآب نے لکھا تھا کہ یہ باغ فتق میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں، جہاں کے اوپر رسالت مآب نے اپنا اور اپنے والد کا نام بھی لکھا ہے، جناب سیدہ اور ان کے والد کا نام بھی لکھا ہے، اور یہ جملہ لکھا ہے کہ سیدہ اور اولاد سیدہ کے علاوہ اس باغ فتق کا استعمال بقیہ پر حرام ہے۔ یہ لفظ ہے پیغمبر اکرم کی، اس جملے کے ذریعے سے رسالت مآب نے جناب سیدہ کو دیا تھا۔ اور اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے افراد شمع رسالت کے پروانے تھے، ان کا احترام کرو، ہم کیسے ان کا احترام کریں؟ انہوں نے رسالت مآب کے نوشتے کو ہاتھ میں لیا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ کاغذ جس پر حدیث لکھی ہوئی ہے، ہم میں سے کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ اسے زمین پہ پھینک دے، چومے گا، سر پہ رکھے گا، آنکھوں سے لگائے گا، اور آپ سنیں گے جس کی مسند پر بیٹھا ہے اسی ذات کی لکھی ہوئی عبارت کو باقاعدہ اس نے وہ کپڑا لے کے جس کے اوپر تحریر تھا اسے لے کے پھاڑا ہے، پھاڑنے کے بعد زمین پہ پھینکا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، ساری امت رسول اللہ کا احترام کرتی ہے اور ایک کارٹونسٹ نے رسول اللہ کے خلاف ایک کارٹون بنایا تھا، ساری امت سڑک پہ نکل آئی تھی کہ رسالت مآب کی توہین کرنے والے کی اس توہین کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ بتائیے، آج اگر امت کو پتا چل جائے کہ ان بزرگوں، جن کو بزرگ کہتے ہیں، ان بزرگوں نے رسول اللہ کی کتنی توہین کی ہے، آپ یقین جانیں اس ڈنمارک کے کارٹونسٹ سے زیادہ اس کو لوگ سزا دیں گے۔ لوگوں کو پتا نہیں ہے، حقیقت نہیں پتا ہے، رسول اللہ کی تحریر کو پھاڑ کے پھینکا ہے۔ جناب سیدہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، آپ ذرا سوچئے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گواہ لے کے آؤ۔ میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اسلام کا ایک قانون ہے، قانون یہ ہے، مثال کے طور کے اوپر آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ سکندر صاحب، اگر میں کسی موقع کے اوپر یہ کہوں کہ سکندر صاحب، معاذ اللہ، صرف سمجھانے کے، سکندر صاحب کا گھر ان کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، اور ہم دونوں کورٹ پہنچ جائیں، ساری دنیا کا ایک قانون ہے اور اسلام کا بھی یہی قانون ہے، کورٹ ان سے کہے گا کہ کیا گھر تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا ہے۔ اب یہ کورٹ کہے گا کہ میں چونکہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ ان کا گھر میرا ہے، کورٹ مجھ سے کہے گا کہ ذکی تم گواہ لے کے آؤ کہ یہ گھر تمہارا ہے، اور اگر میں گواہ لے کر نہ آ پاؤں تب ان سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ گھر تمہارا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل لاتا ہے، اور جس کے اختیار میں ہوتا ہے وہ بعد میں قسم کھاتا ہے۔ باغ فتق سیدہ کے اختیار میں تھا، دعویٰ دشمن نے کیا تھا کہ یہ اس کا ہے، تو اب گواہ کس کو لانا ہے؟ آپ بتائیے، گواہ کس کو لانا تھا؟ گواہ اسے لانا تھا جو باغ فتق چھین رہا ہے، جس کے اختیار میں ہے اسے باغ فتق کے لیے گواہ نہیں دینے ہیں۔ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، اور مجھے جملہ کہنے دی، یہ اسلام کے بنیادی قوانین میں سے ہے، یہ اسلام کے قوانین کی بنیاد میں سے ہے کہ دعوے دار گواہ لے کے آئے گا، جس کی ملکیت میں ہے اسے گواہ لے کر نہیں آنا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے حکومت کے تخت پہ بیٹھ جانا اور ہوتا ہے، فقہ کے مسائل کو سمجھنا اور ہوتا ہے۔ اتنی سی بات بھی نہیں جانتا تھا وہ انسان کہ گواہ کس کو دینا ہے۔ اس کے بعد جناب سیدہ واپس پلٹی ہیں، اور پھر جناب سیدہ نے اپنے گواہوں کو لے جا کر پیش کیا سرکار امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین اور جناب اسما بنت امیس۔ سرکار امیر المؤمنین کی گواہی یہ کہہ کے ٹھکرا دی گئی کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، امام حسن اور امام حسین کی گواہی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا گیا کہ یہ دونوں شہزادے ہیں۔ اور آپ سنیں گے اسما کی گواہی کیوں ٹھکرائی گئی؟ اسما
ایک ایسی اکلوتی خاتون ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی خاتون ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جناب سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور اسما کے لیے فرمایا تھا یہ جنتی خاتون. اور اسی وجہ سے جناب اسما سے عقد کرنے کے لیے سارے مسلمان بے چین تھے کہ چونکہ ایک جنتی خاتون رسول نے کہہ دیا، ان کے بارے میں تو یقینی تھا، یہ مسلمہ تھا مسلمانوں کے درمیان. اب آپ بتائیے، ٹھیک ہے بقیہ گفتگو بعد میں، اگر جناب اسما نے کہہ دیا کہ یہ جناب سیدہ کے اختیار میں تھا، رسول اللہ نے دیا، میں نے دیکھا، تو اب تو جنتی خاتون کہہ رہی ہے نا، رسول اللہ نے کہا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بعد میں ارادہ بدل جائے، نیت تبدیل ہو جائے اور جنت کے پہنچتے پہنچتے چینج. یہ تو نہیں ہو سکتا، رسول اللہ نے کہا ہے. ایک جنتی خاتون جھوٹ نہیں بول سکتی. اب کیسے انکار کریں؟ کہا نہیں، باغ فدق کے بارے میں اس کی گواہی اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ یہ عورت ہے، خاتون ہے. بتائیے، اسلام میں عورت کی گواہی، خاتون کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے، البتہ اس کے بقیہ مراحل ہیں کہ اس گواہی کے ساتھ ایک اور گواہ ہونا چاہیے، لیکن گواہی ریجیکٹ نہیں ہو سکتی ہے. جناب اسما کی گواہی کو بھی ٹھکرا دیا گیا. امیر المؤمنین کہ جن کے بارے میں مسلمات میں سے تھا کہ یعصوب الدین ہیں، قائد الغر المحجلین ہیں، ان کی گواہی کو ٹھکرایا گیا. امام حسن اور امام حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی کیا کیا ظلم ہوا ہے. آپ ذرا سوچئے، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ کسی موقع کے اوپر ممبر سے میں اتروں، آپ میں سے کوئی آپ کی بات نہیں مانتے، کتنا مجھے برا لگے گا. آپ ذرا سوچئے، ایک عام انسان کو تکلیف ہوتی ہے. وہاں جو عصمتوں کا مرکز ہیں، جن سے زیادہ عصمت اللہ نے کہیں قرار نہیں دی ہے، ان کی عصمت کے مقابل انبیاء کی عصمتیں بھی نہیں ہیں. اتنی عظیم شخصیتیں، اور ان کی گواہیوں کو ٹھکرا دیا جا رہا ہے. اب جناب سیدہ جب واپس پلٹی ہیں، بے پناہ غمزدہ تھیں آپ. اور مصائب کا جملہ ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ 10ویں دن کا واقعہ ہے، اور سیدہ پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ شہادت پیغمبر کے دوسرے اور تیسرے دن ہوئے ہیں. یعنی سیدہ اپنے زخمی جسم کے ساتھ اپنا حق لینے کے لیے گئی. یہاں پر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جناب سیدہ پھر تیسری بار، یہ 11واں دن آ چکا ہے، تیسری بار یا دوسری بار اب جناب سیدہ آئی ہیں مسجد میں، اور اب جناب سیدہ نے سارے مسلمانوں کے درمیان اپنے حق کو اس طرح سے ثابت کیا ہے کہ سامنے والے کے پاس جواب نہیں تھا. سنیں گے آپ؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، تھوڑا سا مجھے پیچھے کی طرف جانا پڑے گا، اس لیے کہ بات کو سمجھانا ہے، اور جب تاریخی حقیقت بیان ہو رہی ہے تو یہ بات بھی سن لیجئے آپ. جس موقع کے اوپر رسالت مآب کا آخری دور تھا، بالکل آپ کی شمع حیات کے خاموش ہونے کا وقت آ رہا تھا، یہ بعض رسالت مآب کے اصحاب آپ کے گھر میں موجود تھے، اور یہ خود بخاری میں لکھا ہوا ہے، ہمارے وہاں تو موجود ہے، خود ان کی بھی معتبر کتابوں میں ہے کہ اس موقع، البتہ اب جو چھپ رہی ہے اس میں یہ لفظ ہٹا دیا ہے. جس طرح سے میں ممبر پہ احتیاط کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں، وہ احتیاط ان کمبختوں ظالموں نے بھی کی ہے کہ نام ہٹا دیا ہے. وہاں پہ نام کے بجائے رجل لکھا ہے کہ جب رسالت مآب نے غش سے آنکھیں کھولی، فرمایا کہ میرے لیے قلم دعوات لے کے آؤ. اس موقع کے اوپر آپ نے یہ فرمایا کہ میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں تاکہ تم کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اس موقع کے سب نے لکھا، بخاری میں بھی یہ لفظ ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کھڑے ہو کر کہی کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں رسول اللہ کی لکھی ہوئی کسی بات کی ضرورت نہیں ہے. اور اب ظاہر ہے کہ یہ مجمع رسول اللہ سے لکھوانا چاہتا ہے، یہ روک نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ وہ لفظ موجود ہے جو میں ممبر پہ کہہ نہیں سکتا کہ رسالت مآب پر انہوں نے حملہ کیا تھا، ان کے ذہن پہ حملہ کیا تھا. یہ جو کفار مکہ مدینے میں، مکہ معظمہ میں کہتے تھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کا ذہن معاذ اللہ صحیح نہیں ہے، جو قرآن مجید کہے کہ وما انت بمجنون، اے پیغمبر یہ جو کافر کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے آپ کے بارے میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ذہن خراب ہو، اللہ ذمہ دار ہے. کل مدینے میں جو کافر کہہ رہے تھے، کل مکے میں جو کافر کہہ رہے تھے، آج مدینے میں مسلمان کہہ رہا ہے. بتائیے کون سا اسلام ہے؟
میں یہاں پر یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کل یہی بات رسول اللہ کے سامنے کہی تھی کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور اب جب یہی 11 تاریخ کو سیدہ دربار میں آئی ہیں، سنیں گے آپ، اب ان دونوں نے آپس میں مل کر ایک حدیث جعلی گڑھ لی۔ کیا حدیث تھی؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نعرف، ہم انبیاء نہ تو کوئی میراث چھوڑتے ہیں نہ میراث لیتے ہیں۔ یہ حدیث کل کیا کہا تھا؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ آج کیا کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کے بجائے جعلی حدیث کے ذریعے سے باغ فتق کو چھینیں گے۔ اب سنیے آپ، جناب سیدہ نے بھرے دربار میں یہ بات کہی کہ آؤ تم جعلی حدیث لے کے آ رہے ہو، میں قرآن کی آیت سنائے دے رہی ہوں۔ اور یہ سب جانتے ہیں رسول اللہ کی مسلمہ حدیث کہ جب بھی کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، حدیث کو چھوڑ دینا، قرآن کو لے لینا۔ اب جناب سیدہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، جناب سلیمان نے جناب داؤد سے میراث لی۔ اب بتاؤ تمہاری جھوٹی حدیث صحیح ہے یا قرآن کی آیت صحیح ہے؟ اور کمال تو یہ ہے، جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ جھوٹی حدیث کا سہارا لے رہا تھا، اور جناب سیدہ آیت پیش کر رہی تھی، بتانا یہ چاہ رہی ہیں قرآن تب کافی ہوگا جب اہل بیت اطہار کے ساتھ اسے تم لوگے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ جناب سیدہ نے اس خطبے میں جناب سیدہ نے نبوت کی عظمت، امامت کی عظمت، خود اہل بیت اطہار کی فضیلت اور خود قرآن مجید کی عظمت، اور ساتھ ہی ساتھ 14 یہ جو اسلام کے احکام ہیں ان کے فلسفے کو بھی بیان فرمایا کہ جو اب ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کے بیان کر دینے کے بعد البتہ اب یہاں پر جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ ہے یقینی، لیکن اس کے بارے میں تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق 10 تاریخ ہی کو یہ ہوا، بعض کے مطابق اس خطبہ فتق کے بعد ہوا، یعنی 10 اور 11 میں اختلاف ہے۔ جو برسر اقتدار تھا ندامت کی بنا پر اس نے فتق کو دوبارہ جناب سیدہ کے نام لکھا ہے، لیکن جب جناب سیدہ باہر نکلی ہیں، یہی ہاتھ میں نوشتہ ہے، وہ جو اس کا ساتھی تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ شہزادی کے ہاتھ میں ایک نوشتہ ہے، یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے ساتھی نے جو اس وقت حاکی میں لکھ کر دیا ہے۔ اس نے لے کر پھر اسے پھاڑ کر پھینکا اور یہ جملہ کہا تھا کہ قیامت تک نہ آپ کو نہ آپ کی اولاد کو یہ باغ فتق نہیں ملے گا۔ جناب سیدہ اپنے گھر واپس پلٹی ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب سیدہ اس خطبے کو دینے کے لیے مسجد تشریف لے گئی تھیں، آپ کے ساتھ بنی ہاشم کی عورتیں تھیں اور آپ کی بیٹی بھی ساتھ میں تھی، اور بعض میں ہے کہ بیٹی کو اپنے گھر میں قرار دیا تھا تب آپ نہیں تھیں۔ بہرحال مجھے اس تاریخ کے بارے میں نہیں علم ہے، لیکن دونوں باتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اب آپ سنیے، میں نے جو عرض کیا تھا کہ یہ جو قافلہ گیا تھا لشکر اسامہ کے حصے بننے کے لیے، یہ 35 دن کے بعد واپس پلٹا۔ یہ تقریباً ربیع الثانی کے درمیان کے تاریخیں تھی، شاید 5 یا 10 ربیع الثانی کے آس پاس یہ قافلہ واپس پلٹا۔ 20 دن آنے اور جانے میں لگا تھا، 15 دن وہاں پر یہ لوگ رکے تھے۔ جب یہ واپس پلٹے تو اب یہ پتا چلا، ان کو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ وقتی طور کے اوپر یہ حکومت کا اختیار لیا ہے، ورنہ جو حقدار ہیں ان کو دے دیا جائے گا، لہٰذا یہ سب جو واپس پلٹے ہیں تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے تقریباً 12 اور بعض روایتوں میں 15 افراد کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے دوبارہ حکومت کے خلاف بغاوت کی، باقاعدہ علنی طور پہ امیر المؤمنین کے حق کا ذکر کیا ہے۔ خالد بن سعید بن عاص، سلمان، یہ بنی امیہ میں سے تھی۔ یہ ایک ایسا اکیلا انسان تھا کہ جو اس گروہ کا ہونے کے باوجود امیر المؤمنین کا چاہنے والا تھا۔ سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد، جناب عمار، جناب ابو الحیثم، جناب سہل بن حنیف، جناب عثمان بن حنیف۔ یہ عثمان بن حنیف دوسرے ہیں،
عثمان بن حنیف یہ امیر المؤمنین کے صحابیوں میں ہیں، حذیمہ بن ثابت، ابی بن کعب، ابو ایوب انصاری، یہ افراد ہیں کہ جن میں زبیر کا تذکرہ یہاں پر امام نے نہیں فرمایا ہے کہ آیا وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ بڑا عجیب لمحہ تھا۔ بس میں اسی پہ اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ مسجد میں یہ 35 دن کے بعد یہ سب واپس پلٹے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ جس نے اعتراض کیا تھا وہ خود اسامہ تھے کہ جو لشکر کے سردار تھے، اس لیے کہ یہ پیغمبر اسلام کی زندگی ہی میں مدینے سے چلے گئے تھے، لہٰذا یہ واپس آئے نہیں، یہ پہلی بار مدینے حیات پیغمبر کے بعد آ رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بریدہ بن حصیب، یہ جو لشکر کے علمبردار بنائے گئے تھے، یہ دو واپس پلٹے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں، یہ دونوں کہ جو حیات پیغمبر ہی میں چلے گئے تھے اور اب پہلی بار پلٹ رہے ہیں، اور پورا مدینہ بدل چکا ہے۔ سب سے زیادہ ان دونوں نے اعتراض کیا، ان دونوں نے یہ بات کہی کہ حکومت اگر عوام کے ذریعے سے منتخب کی گئی ہے، پوری توجہ سنیے گا، اگر حکومت عوام کے ذریعے سے منتخب کی گئی ہے تو پھر اس عوام میں تو ہم دو بھی شامل ہوتے، تب حکومت معین کی جاتی۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے ہم کو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، ہم لوگ خود سے نہیں گئے تھے۔ جب ہم ذمہ داری لے کر گئے تھے تو اس کے معنی ہے کہ اس قوم میں ہمارا کوئی درجہ، ہماری کوئی حیثیت ہے، تو ہم سے پوچھے بغیر حاکم کیسے بنایا گیا؟ اور اگر لوگوں کے اختیار سے حکومت نہیں بننی ہے تو پھر اسی کو حکومت دو کہ جس کو رسول اللہ نے دینے کے لیے کہا ہے، اور جس کے لیے ہم دونوں کہہ رہے ہیں کہ حکومت دینی ہے تو امیر المؤمنین علی کے حوالے کرو۔ تو سب سے زیادہ اعتراض انہی دونوں نے کیا تھا، اسامہ اور ان کے علاوہ بریدہ بن حصیب۔ جس موقع کے اوپر یہ سب سے زیادہ دردناک موقع، مسجد میں خطبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر وہ جو حاکم ہے وہ بیٹھ چکا ہے، ان دونوں نے کھڑے ہو کر اعتراض شروع کیا۔ البتہ تھوڑا سا وہاں کے اوپر جو تاریخ ہے وہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، ان دونوں نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پورا لشکر اسامہ جو عصر پیغمبر میں مدینے سے چلے گئے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور جو عصر پیغمبر کے بعد بھیجے گئے تھے وہ سب امیر المؤمنین کے چاہنے والے تھے، یہ سب کھڑے ہو گئے کہ ہمیں یہ حکومت قبول نہیں ہے، یا انتخابات اگر ہونے ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے انتخاب کیا جائے، اور اگر نہیں انتخاب ہونا ہے تو اسے بناؤ کہ جس کو رسول اللہ نے معین کیا ہے۔ اس اختلاف کے درمیان وہ جو اوپر بیٹھ چکا تھا خطبہ دینے کے لیے وہ نیچے اتر آیا۔ بہت برا لگا اس کو کہ جس نے اس پہلے کو حکومت کا ذمہ دار بنایا تھا، وہاں پر سارا پول کھل جاتا ہے۔ اس کے جملے جو تاریخ میں لکھے اس کو آپ پڑھ لیجئے، میں ممبر سے نہیں بیان کر سکتا۔ اس نے کتنا کوسا کاٹا ہے، شاید میرے ان لفظوں میں آپ متوجہ کرائے دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی حکومت میں ہے تو یا تو اسلامی اور الہی حکومت ہے یا انسانی اور سیاسی دنیا کی حکومت ہے۔ اگر اصلاحی اور اللہ والی حکومت ہے تو جب حکومت کو آپ نے مان لیا ہے تو اب برا بھلا کہنے کی کون سا اختیار ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے برا بھلا کہا ہے اس کے معنی کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ دنیا کی سیاسی حکومت ہے۔ اس نے خوب برا بھلا کہا، تمہاری ماں تمہارے لیے، آپ جانتے ہیں میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ان کی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی یہ تھی کہ خوب گالیاں بکتے تھے اور خوب جم کے انہوں نے کوسا کاٹا۔ آپ تو ذرا سوچئے، آپ کہ جس کو حاکم بنایا تھا اور جس نے بنایا تھا وہی کوس کاٹ رہا ہے، وہ تو سیدھے منہ لٹکائے ہوئے بڑی افسردگی کے ساتھ اپنے گھر میں گئے اور دروازہ بند کر لیا کہ کیا آپ کہتے ہیں نا کہ جن پتوں پہ بھروسہ تھا وہی ہوا دینے لگے، تو اب انہی پہ تو بھروسہ تھا، یہی کوس کاٹ، یہی گالیاں دے رہی ہیں۔ اس موقع کے اوپر جس نے ابھی تک گالیاں بکی تھی اس نے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر اس مسجد پیغمبر میں، ہم یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، یزید کے زمانے میں تو بعد میں ہوا ہے، اسی مسجد پیغمبر میں تلواریں چلی ہیں، خود جناب سلمان فارسی کو زخمی کیا گیا ہے، ان کے بدن سے خون تک بہا ہے مسجد میں۔ بعض اصحاب امیر المؤمنین زخمی ہوئے، وہاں سے سب کو کوڑے مارتے ہوئے
زخموں کے ساتھ مسجد سے سب کو نکالا گیا، حتیٰ یہ ان میں سے ایک ایک جب تک اپنے اپنے گھر کے اندر نہیں پہنچ گئے، راستے میں مارا گیا ہے، مسلسل مارا گیا۔ اور یہ آخری موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر ان سب نے اپنی آواز بلند کی تھی، اور لیکن اس طرح سے ان کی آوازوں کو دبا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جس قوم کو رسول کی بیٹی کا احساس اور خیال نہ ہو، ہم بھی نہیں انجام دے پاتی تھیں۔ آپ بستر پہ آرام کرتی تھیں اور امیر المؤمنین مسجد میں جا کے سیدہ کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ مستقل امیر المؤمنین جناب سیدہ کے حق میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے، اور پھر قبر پیغمبر پہ جا کے فریاد کرتے تھے۔ تاریخ نے نہیں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین رسول اللہ سے کیا دل کا راز بیان کرتے تھے، لیکن ایک وہ رات بھی آئی جب امیر المؤمنین اپنے گھر میں واپس پلٹے، سیدہ نے قریب بلایا، فرماتی اے علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ امیر المؤمنین آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اے زہرا کیا تم بھی ساتھ چھوڑنا چاہتی ہو؟ فرماتی اے علی مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے بابا سے ساری امت کی شکایت کرنی ہے، امیر المؤمنین سے ساری وصیتیں، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، مجھے اپنے ہاتھوں سے سپرد لحد کرنا، میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا، اور قیامت تک آنے والی میری اولاد تک میرا سلام کہہ دینا۔ سیدہ نے کل آخری لمحات میں وصیت میں اپنی اولاد کو یاد کیا تھا۔ آج تک یہ امت ہے جو سیدہ کے اس سلام کا جواب دینے کے لیے فرش عزا بچھاتی ہے۔ ہاں عزاداروں بس مجلس مکمل کر دی میں نے، جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سنو تاریخ میں بیان کر رہا ہوں تو یہ تاریخ میں سن لیجئے۔ شہادت سیدہ کے بعد، سیدہ کو دفن کرنے کے بعد امیر المؤمنین نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ علی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، خود کو اپنے گھر میں مقید کر لیا تھا۔ یہی سلمان، یہی ابو ذر ایک دن آپس میں گفتگو کرنے لگے، میرے مولا نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے، آؤ چلو دوبارہ امیر المؤمنین سے بات کریں، شاید میرا مولا دوبارہ گھر سے نکلنا شروع کر دے۔ آئے دروازے کے اوپر آ کے دق الباب کیا۔ امیر المؤمنین نے پوچھا کون؟ کہا سلمان و ابو ذر آئے ہیں۔ فرمایا اندر آ جاؤ، اس لیے کہ پردہ کرنے والی زہرا اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اب جو صحن خانہ میں داخل ہوئے عجیب منظر دکھائی دیا۔ علی دو زانو بیٹھے ہیں، ایک طرف امام حسن بیٹھے ہیں، ایک طرف امام حسین بیٹھے ہیں، دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اے بچوں تمہاری ماں جنت میں نانا کے ساتھ ہے، ماں کے لیے پریشان نہ ہونا۔ کچھ سمجھے آپ، کچھ متوجہ ہوئے؟ امیر المؤمنین کی مظلومیت تو دیکھیں، امیر المؤمنین اپنے بچوں کے آنسو پوچھ رہے ہیں، لیکن کوئی علی کو دل سینے سے لگا کے رونے والا نہیں ہے۔ کس سے علی اپنے سینے کا، اپنے دل کا درد بیان کرے؟ سلمان و ابو ذر کہتے ہیں آقا آپ نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے، ہم ہدایت سے محروم ہو گئے ہیں، مولا پھر سے گھر سے نکلنا شروع کر دیجئے۔ سنو عزاداروں، بڑا دردناک جملہ ہے، امیر المؤمنین کے دل کا درد ہے جو علی نے بیان فرمایا ہے۔ مولا کرتے کہتے فرماتے اے سلمان، اے ابو ذر، مجھے بھی گھر سے نکلنے کے لیے میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ گھر سے نکلنے کے لیے مجھے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی میں ہمت کو جمع کر کے خود کو دروازے تک پہنچاتا ہوں، اچانک اب جو دروازے پہ نظر پڑتی ہے مجھے میری فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے دروازے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن قتل ہو گیا۔ مجھے زہرا کی پسلیاں یاد آ جاتی ہیں، مجھے زہرا کا محسن یاد آ جاتا ہے، مجھے زہرا کا لہو لہان بدن یاد آ جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای عذاب نازل فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے جناب سیدہ کے لیے عزاداری کی ہے، پروردگار ان سبھی سے عزاداری کو قبول فرما۔